اپنی جگہ. آج میں یہ جو جس جگہ پر یہاں پر کھڑی ہوئی ہوں, ریلوے لائن کا علاقہ, میرے رائٹ پہ یہ کیمرہ مین دکھائے گا. جس اتفاق فاؤنڈری کی بات ہوتی ہے کہ جی وہ تو کب سے بند پڑی ہے, جدی پشتی امیر تھے, اس کو بیچا تھا, اس سے کچھ پیسے لیے تھے, اس کے بعد جا کے بڑی بڑی اسٹیل ملز لگائی ہیں, کہیں قطر میں اسٹیل ملز لگائی ہیں, کبھی دبئی میں اسٹیل ملز لگائی ہیں, اور یہ جو باتیں ہوتی تھی یہ ہے وہ بیسیکلی اتفاق فاؤنڈری اینڈ ورک شاپ لمیٹڈ. یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو اس کا رقبہ ہوگا وہ 10 مرلے کا اس کا رقبہ ہوگا. فیکٹری کی زمین 700 کنال کے وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی تھی. اوپر سے نیچے تک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اوپر تو اب یہاں پہ کسی کی رہائش ہے, لیکن نیچے کا بہرحال یہ جگہ تھی جہاں پر یہ آفس بنایا گیا تھا, یہ اتفاق فاؤنڈری اینڈ ورک شاپ لمیٹڈ. تو یہ وہ اتفاق فاؤنڈری ہے جس کو بڑی اہمیت حاصل ہے, جو ایک تاریخ ساز فاؤنڈری ہے, جو کہ سونا اگلتی ہے, جو کہ سریا نہیں اگلتی, جو سونا اگلتی ہے, اور اس نے سونا اگلا اور سونا اگلا, اور اس فاؤنڈری سے پتہ نہیں کتنی اسٹیل ملز لگ گئی, کتنی اسٹیل ملز بک گئی, کتنی اسٹیل ملز ختم کر دی گئی, اور پھر نئی اسٹیل ملز لگ گئی. میں یہاں پہ کچھ لوگوں سے ذرا یہاں پہ بات کرنا چاہوں گی, اگر ہم سے کوئی بات یہاں پر کر سکے. یہ کیا ہے؟ اتفاق شو روم کے پتہ کو فاؤنڈری تھی یہاں پہ ان کے. اتفاق فاؤنڈری جی کس کی تھی؟ میاں نواشی صاحب کی, اور ان کے والد صاحب کی. ہاں جی میاں شریف صاحب کی. میاں شریف صاحب کی فاؤنڈری تھی. جی بھائی. تو یہاں پر وہ ان کی پوری کیا پوری مل تھی؟ ان کی پورا ساتھ میں گھر تھا, یہاں پہ ساتھ میں گھر تھا, آگے وہ بھی ان کے اتفاق شو روم کے ساتھ. یہ مجھے گھر دکھائیں گے آپ؟ مجھے بتائیں کہ یہ کب تک یہاں پر کام ہوتا رہا ہے؟ تقریباً کوئی 25 سال تک ہوتا رہا کام. 25 سال. کب سے بند پڑی ہے یہ؟ تقریباً ہو گئے ہیں کوئی 18-20 سال تو ہو گئی ہیں بند ہوئے. 18-20 سال سے یہ بند ہے. جی. اور یہی وہ اتفاق فاؤنڈری ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے ایک مل شروع کی ہے, اس کے بعد پتہ نہیں کتنے ملیں لگا دی. یہی مل سے شروع کی. جی ناظرین, یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ میاں صاحب کی فیملی رہتی تھی, اور چھوٹا بڑا پیسے سے نہیں ہوتا, چھوٹا بڑا دولت سے نہیں ہوتا. ایک بڑا نام ہے میاں نواز شریف صاحب کا, ان کی فیملی کا, ان کے والد کا. لیکن جب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ جدی پشتی امیر تھے, اور پتہ نہیں کتنا ان کے پاس پیسہ تھا کہ فیکٹریاں لگ رہی تھی, ختم ہو رہی تھی, بک رہی تھی, خریدی جا رہی تھی, یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ نیچے ان کے والد صاحب کا اپنا برف خانہ تھا, اور اوپر ان کی اپنی رہائش تھی. اور جو آپ دیکھ چکے ہیں آج بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے, اور جو اتفاق فاؤنڈری تھی وہ بھی ہم آپ کو دکھا چکے ہیں. یہ سامنے یہ جو کمرے بنے ہوئے ہیں, یہ میرا خیال ہے آج بھی چھوٹے چھوٹے, جہاں پہ بھی بتایا کہ وہ بھٹی کا لوہے کا یہاں پر کام ہوتا تھا, بلکہ اس کے اوپر آج بھی اتفاق شوگر ملز بھی اس پر لکھا ہوا ہے. میں یہاں پر یہ ضرور بتا دوں کہ یہاں پہ لوگ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اگر ان سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ جی یہاں پہ کون رہتا تھا, کیا ہوتا تھا, تو یہاں پر لوگ نہیں بات کرے, سوائے چند ایک کے جنہوں نے اتنی ہمت کی کہ ہمیں بتا دیا, شاید معصومیت پہ, کہ بہرحال یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی اور وہ ان کے جو والد صاحب یہاں پر رہا کرتے تھے. میاں شریف صاحب یہیں سے انہوں نے اپنے کاروبار کا آغاز کیا, اس گھر میں رہتے تھے, نیچے ان کا اپنا برف خانہ تھا. ویسے میں پہلی دفعہ سن رہی ہوں کہ شریف راتران جو ہے وہ کوئی برف خانہ بھی ان کا تھا. ان کا اپنا تھا کہ اور چلا؟ اپنا تھا, ان کا اپنا تھا. ہاں جی اپنا خانہ سامنے سارا تھا, وہ سارا توڑ تکر یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے تو وہ اخیر تکر برف خانہ ہی تھا یہ سارا. اور ان کا اپنا تھا, اپنا تھا ذات. میاں شریف صاحب خود چلاتے تھے. وہ انہی کا تھا, چلاتے تو کوئی اور تھے ساتھ ہی, بس نام انہی کا ہی تھا. ورکرز ہوتے تھے. برکس ہوتا تھا. ہاں جی. چلے آپ ملوا رہے ہیں.